سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلی محمد کے ساتھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا نہایت ہی معزز و محترم عزت و لائق سب تقریب سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے سب کی حاجتیں پوری فرمائے
آپ جانتے ہیں کہ سفر معراج کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس مبارک سفر کا ذکر آقا کریم سے بھی پہلے اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پہ ذکر ہے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ کریم کی عادت مبارکہ ہے کہ اپنے انبیاء کو، رسولوں کو بھیجتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کریم نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، انسانوں میں سے بھی امتی بنایا، ایمان والا بنایا، ان میں سے بھی افضل آخری امت کو پیدا فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں میں سے یہ بہتر امت ہے۔ اللہ کی مہربانی، اس کا کرم ہے۔ بہترین امت، اشرف المخلوقات، اللہ کے ماننے والے، رسول پر ایمان لانے والے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، شیطان دشمن ہے، یہ نفس دشمن ہے، یہ ورغلاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ شیطان کے بارے میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان کھلا دشمن ہے۔ دوسرے لفظوں میں سب سے بڑا دشمن یہ شیطان۔ یہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی گناہ کرواتے، اس کی کوشش یہ ہوتی ایمان کو چھین لے، ایمان نکال لے، بندے کو مومن نہ رہنے دے۔ تو جب موقع ملا اس نے کئیوں کو گمراہ کیا، شرک کروایا، کفر کروایا۔ اور اللہ کریم کی عادت مبارکہ، بندے جب بھٹک جاتے ہیں، رستے سے ہٹ جاتے ہیں، اپنا پیغام دے کے، ہدایت کا سامان دے کے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو دوبارہ راہ راست پہ لانے کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرماتا ہے۔ وہ انبیاء کرام جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو گیا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب وہ بھی بشری لباس پہن کے آتے، انسان بن کے آتے، ہوتے نبی لیکن لوگوں کے لیے انسان۔ پیدائش ہوتی، ولادت ہوتی، کھاتے پیتے، لوگ نہیں مانتے، کہتے ہم کیسے مانے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آخر ایمان لانا، اپنا دین بدلنا بہت بڑی بات ہوتی۔ ہمارے آباء و اجداد کا یہ دین ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے۔ قرآن میں ذکر 7ویں پارے سورہ انعام، جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، کوئی ستاروں کو دیکھا، اتنے اچھے ستارے، سارے رات ٹمٹماتے رہتے، ان کو خدا مان لیا۔ کسی نے کہا نہیں، ستاروں سے زیادہ خوبصورت چاند ہے، چاند کو سجدہ کر دیا۔ کسی کے ذہن میں آیا نہیں، چاند تو چھوٹا ہے، سورج اس سے بھی بڑا ہے، اس کا فائدہ ہے، سورج کو مان لیا۔ کہا سورج تو غروب ہو جاتا ہے، یہ آگ جلاؤ، لکڑیاں ڈال کے جلاتے رہو، یہ دن کو بھی جلتی ہے، رات کو بھی جلتی، روشنی بھی دیتی، ہمیں فائدہ ہے، اس کو خدا مان لو۔ چنانچہ یہ طرح طرح کے توہمات انہوں نے مانے۔ اب ان کو ماننے والے جب نبی آتے اور کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ سارے بت جھوٹے ہیں، وحدہ لا شریک ایک ذات ہے۔ جب یہ پیغام دیتے تو بڑا پیغام، دین بدلنا، ان کے بت جھوٹے، ماں باپ کا دین سارا ختم ہو گیا، تو کہتے کوئی نشانی بتاؤ، کوئی علامت بتاؤ کہ آپ اللہ کے نبی ہو، ہم کیسے مانیں؟ تو اللہ کریم نبوت کی دلیل کے طور پہ اپنے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرماتا ہے۔
کسی نبی کو اللہ کریم نے چاہا ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 عطا فرمائے، 4 عطا فرمائے، 8 عطا فرمائے، جتنا اللہ نے چاہا اس نبی کو معجزات عطا فرمائے۔ اور وہ معجزات ایسے نہیں، اس زمانے کے مطابق، وقت کے مطابق۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگروں کا زمانہ، جادو کا بڑا زور، 70,000 سے زیادہ جادوگر، آبادی تھوڑی ہے، جادوگر زیادہ ہیں، تو ان جادوگروں کے توڑ کے لیے زمانے کی ضرورت کے مطابق عصا دے کے بھیجا۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا القی عصا، موسیٰ اپنا عصا ڈالو۔ جناب موسیٰ نے اپنا عصا لاٹھی کو ڈالا، بڑا اژدہا بن گیا، جلدی ہی ان کے سانپوں کو کھا گیا۔ دوبارہ پکڑا تو عصا کا عصا بن گیا۔ تو ضرورت اور دور کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ معجزات دکھاتے، ان معجزات کو دیکھ کے بھی لوگ کلمہ پڑھ جاتے۔ یہ معجزات چلتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد امام الانبیاء، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کا زمانہ ہے۔ پچھلے انبیاء کسی جگہ کے لیے، کسی وقت کے لیے، کسی گروہ کے لیے تشریف لائے، ان کا معجزہ ان کے مطابق تھا۔ آقا کریم نے فرمایا اور سلسلۃ الخلق کافہ، میں ایک علاقے کے لیے نہیں، جگہ کے لیے نہیں، مشرق کے لیے نہیں، صرف مغرب کے لیے نہیں، اللہ نے مجھے کائنات کا رسول بنا دیا۔ مشرق بھی مغرب بھی، مشرق تک نہیں، مغرب تک نہیں، مشرق و مغرب بھی آقا کی نبوت میں شامل ہے۔ اور صرف زمین نہیں، آسمانوں میں بھی فرمایا۔ یہ الگ موضوع چلا جائے گا۔ تو اللہ کریم نے اپنے نبی کو بھیجا۔ اب آخری نبی، نبوت کا دروازہ بند، یہ پکی بات ہے، یہ ذہن میں بھی بٹھا دیجیے۔ اللہ کے ولی آ سکتے ہیں، آتے رہتے ہیں، قیامت تک آئیں گے۔ دیگر نام دے لیجیے، کوئی غوث کہتا ہے، کوئی قطب کہتا ہے، کوئی ابدال کہتا ہے، یہ اپنے اپنے مراتب ہوتے ہیں، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے، یہ بھی تشریف لاتے رہتے، مجدد بھی آتے رہیں گے۔ لیکن یہ پکی بات ہے، ایمان ہے، یہ ایمان ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کریم نے ہمارے نبی کو بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کروایا۔ کچھ بھی ہو جائے، قیامت تک کسی طرح کا چھوٹا بڑا، ذلی بروزی، عارضی ظاہری، نائب فلاں، کسی طرح کا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ایمان ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ کچھ باتیں بڑی پکی، وہ کوئی کہے یہ قرآن پاک ہے، مان لیا۔ اب کوئی کہے اس کے علاوہ بھی کوئی قرآن ہے تو مانیں گے نہیں۔ بس قرآن 30 پارے، ایک سپارہ بھی اس کے علاوہ نہیں، جو کہے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی، آخری نبی، فرمایا اللہ کریم نے محل بنایا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، لوگ آ کے دیکھتے بڑا خوبصورت محل، بڑا پیارا محل، اس جگہ کو دیکھتے کہتے یہ ایک جگہ خالی، فرمایا میں نبوت کی وہ آخری اینٹ، اللہ نے نبوت کا محل مکمل فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ اب آخری نبی آئے کیا 15 سالوں کے لیے، 50 سالوں کے لیے، پچھلے انبیاء کی طرح 100 سال کے لیے، 500 سال کے لیے، نہ قیامت تک کے لیے۔ اب تک 14,500 ہزار سے زیادہ تو یہ ہو چکے، اب نہ جانے قیامت تک کتنے باقی۔ تو ہزاروں سالوں کے لیے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، تھے نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ تو اب معجزات بھی تو وہ چاہیے تھے جو قیامت تک کے لیے معجزے ہوتے۔ یہ تو نہیں ایک جگہ کے لیے،
ایک علاقے کے لیے معجزہ ہو گیا، جادوگروں کا معجزہ، سائنس جادو سے بھی آگے چلی گئی، تو یہ صرف معجزہ بھی وہ چاہیے جو شایان شان ہوتا، قیامت تک معجزہ ہوتا۔ اللہ کریم نے بڑے معجزات عطا کیے، کتنے عطا کیے؟ 1 2 3 4 5 10 15 20 نہ فرمایا اللہ نے انبیاء کو جتنے معجزات عطا کیے وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کی جھولی میں عطا کیے، آقا کو عطا کیے۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، اور معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزے بڑے عطا، وہ الگ موضوع، بڑے معجزے دو، ایک قرآن پاک کا ملنا اور دوسرا بڑا معجزہ معراج۔ قرآن پاک اتنا بڑا معجزہ وہ اس وقت کے مطابق تھا اور آج تک بھی، بلکہ قیامت تک کے لیے قرآن معجزہ کتنا بڑا معجزہ۔ وہ عربی شاعر تھے، چونکہ وہ کہتے ہیں ہم عرب ہیں، عرب کا معنی صاحب زبان بولنے والے، باقیوں کو کہتے ہیں یہ تو گونگے ہیں ہمارے سامنے، کوئی مرضی اردو بولتا رہے، کوئی سنسکرت، کوئی، وہ اتنے ظام میں تھے کہ زبان والے تو ہم ہیں، یہ تو گونگے ہیں ہمارے علاوہ، پوری دنیا اتنا ناز تھا۔ اچھا اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہو، پھر میرا کلام آتا ہے۔ جب قرآن آیا، اچھا یہ کیا قرآن ہوا، ہم اس سے بہتر لے آئیں گے، اس کا توڑ کر دیں گے، یہ محمد نے کیا یہ کلام شروع کر دیا۔ اچھا سال کے بعد میلہ لگتا، جب میلہ لگتا نا تو شعراء اپنا کلام لے کے کعبے کی دیواروں پہ لٹکا دیتے، لٹکاتے، بڑا شاعر آتا اور ان کا بڑا آگے چیک کرتا، یہ ٹھیک ہے، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ ٹھیک، اگر کوئی جملہ رہ جاتا جملہ لکھ دیتا، مکمل کر دیتا، خوب نمبر دیتا، یہ فرسٹ ہے، یہ فرسٹ ہے، یہ فرسٹ۔ سال کے بعد مقابلہ ہوتا، صحابی کے ذہن میں آیا اچھا ان کو بڑا ناز ہے نا کہ قرآن کے مقابلے میں، اچھا کرو مقابلہ، کرو مکمل۔ انہوں نے 3 آیتوں والی سورہ کوثر لی اور لے کر لکھ کے لٹکا دیا۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتیں لکھ کے لٹکا دیا، آیا چیک کرتے کرتے، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ صحیح، یہ غلط، یہ صحیح، کرتے کرتے سورہ کوثر پہ آیا، رک گئے، کہنے لگا یہ کیسا کلام ہے، 4 مصرے بھی پورے نہیں، بات بھی پوری ہو گئی، شعر کے 4 مصرے 3 ہیں، بات بھی مکمل، اچھا ہے چوتھا میں لکھتا، لکھنے لگا، کیا لکھوں سمجھ ہی نہیں آ رہا، اتنا خوبصورت لفظ مل ہی نہیں، سوچ سوچ کے میں مکمل کروں، کر نہیں سکتا، اچھا کوئی غلطی تو نکالوں، پھر دوبارہ کہاں غلطی نکالوں، غلطی نکالنے سوچ کے پاگل ہو گیا، اپنی قلم اپنے دانتوں میں دبا کے بس اتنا لکھا، ما ھذا کلام البشر، میرا فیصلہ یہ ہے یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں۔ تو یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اتنا بڑا معجزہ، قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے۔ ہر کوئی اس کے پیچھے، آج بھی قرآن کو دیکھیں، کوئی ایک فاتو بسورت من مثل، کوئی ایک سورت ہی لیا، باتیں تو آج امریکہ پیچھے، اسرائیل پیچھے، جو قرآن کو ختم کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، وہ اچھا آسان طریقہ، اس جیسا کوئی قرآن لیا، آج تک ایک سورت نہیں بنا سکتا۔ ان کے وہ کروڑوں ڈالر لگ گئے، نہ قرآن میں غلطی نکال سکے، نہ قرآن کی کوئی سورت نکال سکے، نہ قرآن کو بدل سکے، بے بس ہو گئے۔ کیوں؟ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا، کوئی باقی رہے نہ رہے، کچھ ہو جائے، اللہ کا کلام قیامت تک باقی ہے۔ تو کلام اللہ یہ معجزہ خدا ہے۔
دوسرا بڑا معجزہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی وہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا۔ معراج محبتوں کا سفر ہے، معراج اللہ کی عطا کا سفر ہے، معراج اللہ کے انعامات دینے کا سفر ہے، معراج مصطفیٰ کی دل جوئی کا سفر ہے، معراج مصطفیٰ کی مشکلات کا ثمر دینے کا سفر ہے۔ اتنا مبارک پیارا محبتوں والا سفر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے آج رات انشاءاللہ 10 بجے کے قریب یہ دوسرا معجزہ بڑا جو اللہ نے عطا کیا، سفر معراج والا معجزہ، اس کی کچھ حکمتیں وہ آج رات یہاں محفل پاک ہے، یہ بیان یہی سے آگے شروع ہوگا، اور دوسرا معراج مصطفیٰ والا معجزہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم معراج کی برکت عطا فرمائے، معراج کا صدقہ اللہ کریم سب کو عزت عظمت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ